بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، تو وہ ہم مسلمان ہیں. یہودیوں کا بھی یہی مزاج، عیسائیوں کا بھی یہی حال اور مشرکین کی بھی یہی چال ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے. مگر دوستو، اللہ تعالیٰ نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کی حقیقت ہمارے پاس ہو تو پہاڑ تو کسی وقت گر بھی سکتے، مگر ایمان والا کسی سے پچھاڑا نہیں جا سکتا میدان میں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اس آیت کو لے کر کسی عیسائی نے کہا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت، قرآن شریف کی اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو امانت پہاڑ نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، ایک کمزور انسان نے اٹھا لی. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. سامنے گرجا تھی، حضرت نے یہ آیت پڑھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور اشارہ کیا تو وہ گرجا، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ تھی، وہ گرنے لگے. فرمایا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اثر رکھا ہے. میں نے آیت پڑھی اور اشارہ کیا تو اس آیت کو عمارت بھی اٹھا نہیں سکی، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھا لیتا ہے. وہی قرآن شریف، حدیث شریف جو وہی ہے، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہی بھی بہت بڑی چیز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے اٹھا لیا، اور ان کی برکت ہے کہ ہمارے معصوم بچے اسے اٹھا لیتے ہیں. دنیا کے ذہین لوگ جو چاہتے ہیں یاد کر لیتے ہیں. قرآن شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ کمزور سے کمزور حافظے والا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے. تو دوستو، دنیا کا مزاج یہ ہے، دنیا کا حال یہ ہے کہ وہ اس وقت اسی میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، مسلمانوں کو دھمکایا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. اور ہم مسلمان بھی لہو و لعب میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے، کھیل تماشے میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے، یا دنیا کی محبت میں پھنس جانے کی وجہ سے ڈرے جا رہے ہیں، گھبرائے جا رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں. کس ہستی سے ہمارا تعلق ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق ہے، اور ان کی قدرت کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں.
حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں تمہیں بتاتا ہوں. سورج کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ نے پیدا کیا. جانور کھانے کے بعد پاخانہ کرتے ہیں جس کو گوبر کہا جاتا ہے. گوبر ایک ناپاک چیز ہے، اگر وہ گیلا ہو تو کوئی سمجھدار اور شریف آدمی اس کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں ہوگا. مگر آپ سورج کو دیکھو، سورج کی کرنیں جب اس پر پڑتی ہے، سورج کی گرمی جب اس کو لگتی ہے تو وہ گوبر سوکھ جاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ تنور میں اسے جلایا جا سکے. یہ تو گیس کا دور آ گیا، گیس کے چولہے جل رہے ہیں تو لکڑیوں میں جلانے والے ایندھن اور تنور میں جلانے والے جو ہے سوکھے ہوئے گوبر کا اندازہ لوگ نہیں لگا سکتے. ایک دور تھا نا کہ تنور میں لکڑیاں جلائی جاتی تھی، گوبر سوکھ جاتا تو وہ جلایا جاتا تھا. تو جب تنور میں سوکھے ہوئے گوبر کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر آگ لگا دی جاتی ہے تو وہ گوبر انتہائی چمکدار بن جاتا ہے اور روشن بن جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، وہ خدا جو سورج کی کرنوں کے ذریعے سے گندے گوبر کو وہ حیثیت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ گوبر چمکدار بن جاتا ہے، بتاؤ اس رب کریم کی نظر عنایت اگر ہم پر ہو جائے گی تو کیا ہم بھی نہیں چمک جائیں گے؟ بے شک ہم بھی چمک جائیں گے. ہم گوبر نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیثیت دی ہے. اشرف المخلوقات میں انسان کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں رکھا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز کا احترام کیا جائے گا. بال ہے، ناخن ہے، کاٹے جانے کے بعد احترام دفن کیے جائیں گے. تو انسان تو انسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر ہو جائے تو انسان ہیرا بن جائے گا یا نہیں؟ بالکل ہیرا بن جائے گا. مگر دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس کی قدر نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثانی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے حضرت کا. اپنے زمانے کے بڑے عالم دین، بڑے محدث اور بڑے داعی اللہ گزرے. صرف داعی اللہ نہیں، عالم بھی بڑے اور محدث بھی بڑے. امان الاحباب تحاوی شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے عربی زبان میں، محدث بھی ہوئے بڑے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مثال دیتے ہیں ہمارے نہ سمجھنے پر. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کسان دیہاتی اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، ہل چلاتے ہوئے اسے ایک چمکدار چیز مل جاتی ہے جسے وہ بلوری کاٹ سمجھتا ہے، اور اسے لے کر کے کسی ایسی جگہ پر جہاں معمولی قیمت پہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ملتی ہے وہ حاضر ہوتا ہے کہ میں اسے 2-4 پیسوں میں بیچ دوں گا، کچھ میرے چائے پان کا تو انتظام ہو جائے گا. فرماتے ہیں جو وہ لے کر وہاں پہنچتا ہے، ٹوٹی پھوٹی چیزیں لینے والا، بھنگار لینے والا یہ کہتا ہے کہ صاحب اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. مگر دیکھو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اسے لے کر کسی سونار کے یہاں چلے جائیے، جوہری کے یہاں چلے جائیے. یہ سب باتیں بھی امانت داری پر منحصر ہیں. ہم اگر کسی کا کھا لیں گے تو اجڑ جائیں گے، یہ عقیدہ اگر ہمارا ہو جائے گا تو ہم کسی کا نہ کھائیں گے نہ کسی کو ہم ستائیں گے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا کھا کر ہی میں مالدار ہو جاؤں گا، دوسرے کا دبا کر ہی میں مالدار ہو جاؤں گا، تو پھر یہ سلسلہ بڑھتے ہی رہے گا جیسے آج بڑھ رہا. وہ شخص یہ کہتے کہ کسی جوہری کے پاس چلے جائیے، جوہری اس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے جناب میرے بس کی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر میں بھروچ شہر میں اسے سمجھ نہیں سکتا، آپ جو ہے بڑے شہر چلے جائیے، بمبئی چلے جائیے. بمبئی چلے جاتا ہے، کچھ امیدیں اس کو لگ بھی جاتی ہے کہ یہ سب لوگ بیوقوف نہیں ہیں،
کہ ایک گری پڑی چیز کو لے کر مجھے وہاں بھیج رہے ہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اسے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ کو اگر اطمینان ہو تو یہ چیز ہمیں دے رکھو، اس کا اندازہ لگ جائے گا، پھر آپ کو خبر دی جائے گی، تاک کر دیا جائے گا، خط لکھ دیا جائے گا۔ ہے آپ کو اطمینان؟ وہ تو ایک گری پڑی چیز کو لے کر کے گئے تھے، کہتے ہیں کہ جناب رکھ لیجیے مگر بتائیے۔ انہوں نے وہاں بھیجا، انہوں نے یہاں بھیجا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم اندازہ لگائیں گے۔ کیا اندازہ لگانا ہے؟ کیا چیز؟ کہا جناب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ ہل چلاتے ہوئے آپ کو ہیرا ملا ہے، آپ کو اس کا پتا نہیں۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ ٹوٹی ہوئی چیزیں جو لیتے ہیں، بھنڈار والے ان کے یہاں نہ جاتے، ان کے بھیجنے سے ان کے یہاں نہ جاتے، ان کے بھیجنے سے میرے یہاں نہ آتے، بلکہ یہ تو قیمتی چیز تھی، آپ اسے چھپا لیتے نا، چھپا لیتے، مگر آپ یہاں لے کر کے آ گئے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نسبت ہمیں دی ہے ایمان کی، تعلق مع اللہ کی، وہ ایسی ہی نسبت ہے کہ ایک قیمتی ہیرا ہے جس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی، جس کی قیمت کا اندازہ نہ ہمیں لگ سکتا ہے نہ کسی اور کو لگ سکتا ہے۔ کیا دولت ہے ہمارے پاس؟ وہ دولت ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر بت پرستی میں رہے اور بن کر سادھو اور جوگی پنڈت لوگوں کے سر مورتیوں کے سامنے جھکاتے رہے۔ اگر وہ ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری زندگی کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ صاف ستھرا ہو جائے گا اور وہ اجلا ہو جائے گا۔ وہ طاقت ہے کلمہ طیبہ میں، وہ دولت دوستو ہمارے پاس، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دولت ہمارے پاس۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار ہے۔ ہندوستان میں جب دین کو مٹانے کے لیے اکبری دور میں کوششیں ہوئی، اکبری دور میں کوشش ہو رہی ہے کہ مفاہمت ہو جائے، کچھ ہمارا آپ کر لیجیے اور کچھ تمہارا ہم کر لیں گے نظام۔ دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ جیل میں بھی بھیج دیے جاتے ہیں۔ کہاں بھیج دیے جاتے ہیں؟ بڑے شخص ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایک مرتبہ ایسا گنہگار جو بت پرست ہو لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے 100 برس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، جسے کشف کہتے ہیں، مجھے یہ مخصوص ہو رہا ہے کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ عظمت رکھی ہے کہ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سارے عالم کی مغفرت فرما دے۔ ایک خاتون زنا کرنے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے، دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ حضرت اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے رہتے ہیں، مگر وہ دلیل قائم کرتی ہے۔ دیکھو یہ ہے ایمان کی دولت کہ خود مرنے کے لیے آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ جو عورت شادی شدہ اگر بدکاری کر لے، وہ کالا کر لے، تو اس پر پتھر مارے جائیں گے اور اسی میں اس کی موت ہو جائے گی۔ دیکھیے مرنے کے لیے آ گئی، اندر کی دولت وہ ہے، اور ہم ڈر رہے ہیں کہ نیا قانون آئے گا تو خدا نہ خواستہ ہم اس کی زد میں آ گئے تو ہمیں جیل میں بھیج دیا جائے گا اور ہمیں یہ کر دیا جائے گا، ہمیں وہ کر دیا۔ ہمارے پاس تو غلط، ہم خود آگے بڑھ کر کے جی جہاں اللہ تعالیٰ نے مرنے کا حکم دیا ہے، جی مرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے ہم سے،
ہم اس نافرمانی کے ساتھ لمبی زندگی کیسے گزارے، شرمندہ ہے۔ حضرت ہمیں پاک کر دیجیے، اللہ کی طرف سے جو سزا ہے ہم پر قائم کر دیجیے۔ اسلام کے ماننے والے اسلام کی طرف سے جو سزائے ہے اس کو برا نہیں سمجھتے، آپ لاکھ برا سمجھ لیجیے، یہود نصارہ اور مشرکین لاکھ اس کو برا سمجھ لے، مگر ہم مسلمان الحمدللہ علی احسانی، اگر ہمارا دل بن جاتا ہے ایسا کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں تو ہم اس سزا کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اگر ہم نے سزا لے لی تو وہاں کی سزا ہم سے معاف ہو جائے گی۔ یہاں اگر ہم سزا پالے تو وہاں اللہ تعالیٰ سزا کو معاف فرما دیں گے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں مومن گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہتے ہیں تو دنیا میں مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، روزی کی تنگی کے ذریعے اس کا امتحان لیتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، قبر میں جب جاتا ہے تو کوئی سزا نہیں۔ یا پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر قبر میں سزا ہے، قبر میں سزا پا کر بندے کو پاک کر دیں گے، سزا دے کر پاک کر دیں گے، بندہ قبر میں سزا پا کر پاک ہو جائے گا، اور پھر آخرت میں کوئی مصیبت بھی نہیں۔ اور اگر کسی بندے کے لیے کچھ چاہیں گے تو آخرت میں بھی مصیبت آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، قبر کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ صبر کرنے کی ضرورت ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے یہ بے حساب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کیا بدلہ دیں گے جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا حضرت میں گنہگار ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، تو آپ مجھے سنسار کر دیجیے، مرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اسلام میں خودکشی حرام ہے، اس لیے اللہ کا احسان ہے کہ خودکشی کرنے والے یہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہوتے ہیں مسلمان کوئی تو وہ بے دین ہوتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، انہیں معلوم نہیں ہے یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جن بندوں کو، جن بندیوں کو معلوم ہے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو کیسی ہی مصیبت ان پر آ جائے وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، ہمت کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحقیق کرنے کے بعد اسے سنسار کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تفصیلی باتیں مختصر ہے وقت کے لیے، جو نتیجے کی بات اصل مجھے بتانی ہے۔ اب وہ سنسار کی جا رہی ہے، خاتون پتھر ان پر مارے جا رہے ہیں، خون اڑتا ہے، اور ایک صحابی پر اس کا داغ پڑتا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا گندا قطرہ ہے، برا قطرہ ہے جو ان پر گرا ہے۔ مومن کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی مومن کے لیے۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی برکتیں ہیں نا، کچھ بولتے نہیں، حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی برکتیں ہیں، سارے عالم میں ان کی برکتیں ہیں۔ خلیل احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ مشائخ چشت میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت کا ایک بہت بڑا ملفوظ ہے، ایک عظیم ملفوظ ہے کہ جب بھی ہم کسی مومن بھائی کے سامنے رہے، سامنے جائے، تو اس کے 99 عیوب پر پردہ ڈال کر اس میں جو ایک خوبی ہے، ایمان کی نسبت ہے، اس نسبت کی قدر کرتے ہوئے اس کا احترام کرے اور اس کو بڑا سمجھے۔ مومن کو یہ چاہیے چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کا اکرام کرے، بڑوں کی تعظیم کرے۔ آج یہ چیزیں ہم میں سے نکل گئی۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں، دیکھو دل کبھی نہیں مانتا تو یہ علاج ہے کہ ان کی عمر بڑی ہے اور ان کی نیکیاں زیادہ ہے، بڑی عمر والوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی شخص نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہترین آدمی کون ہے، بہترین شخص کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے کام اچھے ہو۔ تو انہوں نے فوراً یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے گناہ زیادہ ہو۔ برا شخص ہے، کوئی کسی کے برے ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے اچھے ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ برا ہے یہ خطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی تربیت فرمائی۔ وہاں تربیتی نظام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تربیتی نظام تھا۔ اللہ کرے ہمارے یہاں بھی تربیتی نظام پھیل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسے برا کہہ رہے ہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، انہوں نے اپنی ذات کو پیش کیا، جان کو پیش کیا۔ معمولی بات ہے، عورت ذات ہو کر اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت بھی کوئی معمولی چیز نہیں دوستو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مغفرت کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے اور اس کے قدردان تھے۔ آتا ہے حدیث شریف میں کہ ایک دفعہ ایک بڑے صحابی ہے، مشہور صحابی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ والدہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ امی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لوں اور نماز کے بعد آپ کے لیے اور میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لوں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، دعا مغفرت کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دعائیں سکھاتے ہیں اور مغفرت مانگنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ علماء نے بہت باریک بات کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں مانگی، دعائیں مانگی۔ ہاں، ایک موقع ایسا آ گیا ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں مانگی ہے، مگر ایک موقع پر ہم سے یہ گزارش کی ہے، ہم سے یہ درخواست کی ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگے۔ کون سا موقع ہے؟ اذان ہونے کے بعد فرمایا کہ اذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دیا، جن کلمات سے اذان ہو رہی ہے انہی کلمات سے اذان دے، جواب دے، جن کلمات سے اذان ہو رہی ہے انہی کلمات سے جواب دے۔ اور دوسری روایت کے مطابق حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ذریعے سے جواب دے، باقی کلمات کوئی رہیں گے۔ علماء نے اس پر بھی فرمایا کہ جو شخص نماز کی تیاری میں لگ گیا ہے، نماز کے لیے چل رہا ہے، مسجد میں حاضر ہے، اسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر جواب دینا چاہیے کہ اے اللہ آپ ہی کی توفیق ہے کہ میں نماز کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اپنی نفی ہو گئی نا، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں کہاں نمازی ہوں، آپ کی توفیق ہے کہ میں نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں مسجد میں پہنچ گیا ہوں، آپ نے بلایا ہے تو میں پہنچ گیا ہوں، آپ نے بلاتے تو میں پہنچتا۔ اور اگر غفلت میں ہے، کام دھندے میں ہے، تو اس وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر خود کو مخاطب کرے اور خود سے یہ کہے کہ چلیے کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، چلیے نماز کا اعلان ہو رہا ہے، نماز کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یقین نہیں ہے، اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے۔ اگر یقین ہو جاتا تو ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دکان والے جن کی دکان کا نام توکل ہے، جن کی دکان کا نام برکت ہے، جن کی دکان کا نام الخیر ہے،
وہ دکان والے جمعہ کی پہلی اذان سن کر کے مسجد کی طرف فوراً دوڑ پڑتے، مگر نہیں دوڑتے ہیں، وہ سوچتے ہیں 2-3 گراہک ہمارے چلے جائیں گے، توکل کہاں ہے؟ دکان پر خیر کا جو لقب آپ نے لگا دیا کہ اس پر ہم کہاں پورے اتر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنا نصیب فرما دے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیابی تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ ہم سب کو اپنی یاد سے وابستگی عطا فرمائے اور مضبوط سے مضبوط کر وابستگی اللہ تعالی ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ ضرورت ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو خیر وقت مختصر میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں حکم دیا۔ اب آپ کہیں گے آپ نے گزارش کا لفظ کہا، گزارش کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا پڑھنا مانگنا واجب یا فرض نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبتاً ہم سے یہ درخواست کی، گزارش کی کہ میرے امتیوں کو یہ چاہیے کہ ایک موقع پر وہ میرے لیے دعا کر لیا کرے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا میرے لیے مانگ لیا کرنا، یہ مرتبہ تو مجھ کو ملنے ہی والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر تمہارے دعا مانگنے پر تم کو بڑا نفع ہوگا، اور وہ نفع کیا ہے؟ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں سفارش مومنین کی ہوگی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہتمام سے اذان کا جواب دینے والے قولاً و فعلاً یعنی زبانی بھی دے اور عملاً بھی دے، اور اس کے بعد دعا پڑھنے والے انشاءاللہ العزیز ایمان پر مریں گے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایمان پر مرنا بہت بڑی دولت ہے۔ تیرا نام لے کے جینا، تیرا نام لے کے جینا، تیرا نام لے کے مرنا، تیرا نام لے کے جینا، تیرا نام لے کے مرنا، یہی اصل میں ہے جینا، یہی اصل میں ہے مرنا۔ تیرا نام لے کے جینا، تیرا نام لے کے مرنا، یہی اصل میں ہے جینا، یہی اصل میں ہے مرنا۔ جب ہم ان کے نام لیوا ہے تو ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تمام لوگ بڑی بڑی طاقت والے جو اپنے مرشد گھمایا کرتے تھے دنیا سے چلے گئے، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں لوگ آئے، گھمنڈی لوگ ہر زمانے میں آئے، تکبر کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آئے، اور سنو ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ اندھیرا ہوگا تو دن کا پتہ چلے گا کہ اجالے میں جو وقت ہم نے گزارا ہے وہ دن کا وقت تھا نا، اور جب اجالا ہوگا تو رات کا پتہ چلے گا۔ ضد سے پتہ چلتا ہے۔ مومن دنیا نہیں کرتا کیونکہ مومن میں عاجزی ہے، مومن میں تواضع ہے، مومن میں خاکساری ہے، مومن اپنے آپ کو بٹائے ہوئے ہے، خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ کیوں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں اور کوئی کچھ بھی نہیں۔ حدیث شریف میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی امت کو دیکھا کہ اوپر چڑھتے ہوئے وہ اللہ اکبر پڑھتی ہے اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو بیان کیا اور علامہ نوشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا بدر عالم صاحب نے اس حدیث کو نقل کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس کی امت ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اے اللہ اس امت میں مجھے شامل فرما لیجیے کہ یہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے سے حضرت کو جانتے ہیں، بلکہ جاننے والے نہیں ماننے والے لوگ بھی یہاں ہیں۔ بہت دفعہ حضرت سے میں نے سنا کہ جب بڑے بڑے میناروں پر کینیڈا میں اور یہاں وہاں مجھ کو لے کر کے گئے تو میں اللہ اکبر پڑھتا رہا۔ میناروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان بلندیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹاور بڑے بڑے ہیں، ان ٹاوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
سب سے بڑا اللہ ہے. رکاوٹ تو گر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو دیکھو عیسائی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم جیت نہیں پا رہے ہیں تو ہم فکر مند ہیں. سنیے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان کو شکست نہ دے سکے تو زمانہ ان کو کھا جائے گا ایک دن. یعنی جب ان کی عمر ہو جائے گی 60 سال 70 سال 80 سال جو ان کی مقدر کی ہے تو وہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی شکست ہو جائے گی اور ہماری جیت ہو جائے گی. تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو وہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، وہ تو کمزور ہے اور ضعیف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی ذات اللہ کی ہے. باقی ذات کس کی ہے؟ ہاں، جو بندہ اللہ کے لیے خود کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں کہ جو امتیازی زندگی ہوتی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ پر مر مٹتے ہیں، اللہ کے لیے کام آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس میں ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، جنت کی سیر و تفریح بھی کرائی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ بات کی حقیقت سمجھا دے کہ ہم کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے دوستو عزیزو، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. بات میں نے شروع کی تھی کہ ساری دنیا اس وقت جو ہے مسلمانوں کو ڈرا رہی ہے. اس چیز سے ڈرا رہی ہے، اس چیز سے ڈرا رہی ہے، اس سے ڈرا رہی ہے، اس سے ڈرا رہی ہے. ہمارے یہاں تو دعوت یہ ہے کہ ہم اللہ سے بندوں کو ڈرائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. کس بات میں ڈرو؟ نافرمانی کرتے ہوئے ڈرو. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حضرت زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور گناہ کرنے سے پہلے حضرات اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ جس مورتی کی وہ پوجا کرتی تھی اس کو ڈھانپ دے گی. جیسے بزرگان دین علماء کرام کسی گھر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے گھر میں ٹی وی ہوتی ہے تو اس وقت انہیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس پر وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں. کپڑا ڈال دیتے ہیں. پتہ تو کہی جاتا ہے کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے یہ شیطانی چرخا ہے. یہ گھر والے بھی جانتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کے سامنے اسے کھولا جائے. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کے سامنے اسے کھلا رکھا جائے. پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. شرم کی بات ہوتی ہے. خیر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ یہ مورتی نہ جس کی آنکھیں ہیں نہ جو دیکھ سکتی ہے، ایک میت، پھر بھی یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس پر پردہ ڈال رہی ہے کہ میرا خدا مجھ کو نہ دیکھ لے. میرا خدا تو ہر جگہ حاضر ہے، دانا ہے اور پینا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکال ہی دیتے ہیں. آج راستہ نہیں نکل رہا ہے. 7 سال جیل میں بیٹھنے کے بعد راستہ نکل رہا ہے. ہم مسلمان تو یہ نہیں چاہتے کہ گدے پر سے اتر کر کے فجر کی نماز پڑھے، اتنا بھی نہیں چاہتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے ہم حقدار. دوستوں میں یہ نہیں کہتا کہ پریشانیوں کے لیے ہم دعا کریں. ہمارے حضرت والا سے میں نے بہت دفعہ سنا کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی ولی اور کسی بھی نبی نے عافیت کے خلاف کوئی دعا ہی نہیں کی ہے. ہر نبی اور ہر ولی نے یہی دعا کی ہے، اے اللہ ہمیں عافیت دیجیے، ہمیں عافیت دیجیے، ہمیں عافیت دیجیے. مگر اللہ کا نظام ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنایا تاکہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کون میرے ہے وفادار بندے اور کون نہیں ہے. اسی لیے تو ایک دعا ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زبردست ترجمانی کی. کھانا کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. وجعلنا، اور علماء فرماتے ہیں وجعلنا بھی پڑھ سکتے ہیں گزارش کے طور پر. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ دیکھیے کھانے کے بعد یہ دعا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا ہے پیتا ہے. کھانوں کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ یہ پیزا ہے،
یہ سموسے ہے، یہ بھجیے ہے، یہ کشکر ہے، پیتا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ فالودہ ہے، یہ زیرہ چوڑا ہے، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، یا کھاتا ہے یا پیتا ہے، تیسرا تو کوئی کام دسترخوان پر ہوتا ہی نہیں۔ اگر کسی بڑے سے بڑے ذہین ہوشیار آدمی کا بھی یہ شکرانہ ہوتا تو یہاں ختم ہو جاتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، کھایا اور پیا ہی ہے تو شکرانہ پورا ہو گیا۔ مگر یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جن سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں تھا۔ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے بعد یہ ہمیں مانگنا سکھایا کہ ہم اللہ کے جناب میں اس بات کا بھی شکر کرے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں اپنا فرما بردار بنایا، جی ہمیں مسلمان بنایا، اور بہت سے بندوں کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا۔ اسلام کی دولت کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ وجعلنا ہے تو وجعلنا سے شکرانہ ادا ہو رہا ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے کھانا پینا کافی نہیں تھا، ہمارا اعزاز تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اصل نعمت ہمارے پاس اسلام کی ہے۔ اور اگر وجعلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی دیتے ہیں اپنے دوستوں کو بھوکا رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، آپ کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا، جو سے بھی نصیب نہیں ہوا۔ آج لوگ جو ہے جو کی کھیر پیتے ہیں اور اس پر سنت ہونے کا فخر کرتے ہیں۔ بیماروں کے لیے تلوینہ بتایا گیا ہے کہ تلوینہ جو ہے بیماروں کا علاج ہے، مگر کاروباری لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت کو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر و فاقے میں گزری ہے۔ گزارش کرنے کے لیے سکھایا کہ اے اللہ ہم نے کھا لیا پی لیا، آپ اتنا نہ کیجیے کہ ہمیں کھلا دے پلا دے، بلکہ وجعلنا من المسلمین، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں کھلایا اور پلایا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا وفادار بندہ بھی بنا لیجیے۔ وجعلنا ہے گزارش، اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا وفادار بندہ بھی بنا لیجیے۔ دوستو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی حقیقت کو سمجھا ہے، واقعتاً بہت بڑی حقیقت ہے، یہ دعائیں معمولی نہیں ہے، یہ دعائیں بہت بڑی ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، شان ورود کے ساتھ، یعنی واقعہ بھی اس پر حدیث میں اگر کوئی واقعہ آتا ہے اس کو شان ورود کہتے ہیں، وہ تفصیلی واقعہ ہے جس کا نچوڑ یہ ہے کہ کئی دنوں کے فاقے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کھجوریں کھائی، گوشت کھایا، کئی دنوں کے فاقے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ دونوں حضرات فکر مند ہو گئے، اشکبار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، اگر تم پڑھ لو گے تو بے حساب ہو جاؤ گے، اور وہ دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، مشہور ہے، مگر حدیث میں بسم اللہ و برکت اللہ مشہور ہے، بسم اللہ وعلی، اور ہمارے معمول میں بھی ہے، مشہور بھی ہے اور معمول میں بھی ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور جو حدیثیں ملتی ہے اس میں بسم اللہ و برکت اللہ۔ بتائیے کتنی مختصر، چھوٹی نہیں کہہ رہا، دین کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی، دین کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، مختصر 1 منٹ میں یہ دعا پڑھ لی جا سکتی ہے، 1 منٹ سے بھی کم میں پڑھ لی جا سکتی ہے، یہ اتنی مختصر دعا ہے، اور انعام کتنا بڑا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بندوں کو بے حساب کر دیں گے۔ بتائیے کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دولتوں کا یقین بھی نصیب فرمائے، اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے، اور ان کی ذات پر میرے دوستوں عزیزوں پورا بھروسہ کرنا نصیب فرمائے۔ میں ایک فیول جاری کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہمیں یہ بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ جو ابھی بیماری کے لیے ویکسین بن کر کے آئے گی، تو جس شخص نے اسے بنایا ہے، مضامین آ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، جس شخص نے اسے بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان کی قوت ہے، اللہ کا عشق ہے، نبی کی عظمت ہے، اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ ہے، وہ جذبہ ہم ختم کر دیں گے۔ تو لوگ جو ہے تشویش میں ہے، پریشانی میں ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کیا وہ خدا ہے؟ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے،
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پہ رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں. ہماری اماں جی کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر پریشان کیوں ہے؟ فرماتے ہیں یا عائشہ القلوب بین اصبع الرحمن، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں. ہدایت، اپنی محبت، اپنے لیے مر مٹنے کا جذبہ وہ دیتے ہیں. کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ کسی کو وہ طاقت دے دے، اور کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ اس طاقت کو نکال لے. اگر ایسا ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے آپ اپنے چچا جی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے تو فلاں انجیکشن بنا کر آپ دے دو، طاقت آ جائے گی نا. کچھ بولتے نہیں کیا؟ ساری عقلیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا لوگوں کو. سائنسدانوں کو عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ فکر مند تھے، کیا تھے؟ بہت زیادہ فکر مند تھے. انہیں یہی طریقہ بتا دیتے کیا آپ ایسا کر لیجیے، کوئی ایسی طاقت کی دوا دے دیجیے، طاقت آ جائے اور ایمان لیا. نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس لیے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو بہت ہمت رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک ہی سہارا، سب سہاروں سے بڑھ کر کے سہارا ہے، ان کا سہارا ہے. یہ کون ہے میرا ان کے سوا؟ کون ہے میرا ان کے سوا؟ میرا سہارا اللہ ہے. یہی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنا نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.